آپ علیہ السلام نے یہاں پہ غم کا اظہار بھی فرمایا، محبت کا اظہار بھی فرمایا۔ آپ علیہ السلام نبی الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں۔ ہمیں آقا علیہ السلام کی سیرت کوئی ایسی ایک تصوراتی شخصیت نظر نہیں آتی کہ جو صرف اور صرف تعلیمات دے رہی ہو، جو زندگی کے جو گوشے ہیں، جو عملی گوشے ہیں، ان سے دور ہو۔ نہیں، آقا علیہ السلام کی ہستی مبارکہ تو زندگی سے اتنی قریب ہے کہ صحابہ کرام رضوان میں کو تعجب ہونے لگ پڑا۔ جیسے بھی میں احادیث مبارکہ عرض کرتا ہوں، آقا علیہ السلام کا یہ بوسہ لینا حضرت ابراہیم کو، آپ اس کو پس منظر میں دیکھیں کہ ایک دفعہ اسی طرح سے آقا علیہ السلام نے بچوں کو پیار کیا، اور تو ایک صحابی جو ہیں وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرے 10 بچے ہیں اور میں نے آج تک اپنے کسی بچے کو پیار نہیں کیا۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا املک لک، میں کیا کر سکتا ہوں، ان کان اللہ، اگر اللہ تمہارے دل سے رحمت کو لے لے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ یہ بچے کو پیار کرنا یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، یہ دل کی نرمی ہوتی ہے کہ بچوں کو پیار کرنا، بچوں کو اٹھانا۔ اب آپ علیہ السلام دیکھیں کائنات کے سب سے افضل ترین ہستی ہیں، مگر آقا علیہ السلام بچوں سے اس طرح سے کھیل رہے ہیں جیسے ایک چھوٹا بچہ ہو، یا چھوٹے بچوں کی طرح آپ علیہ السلام جو ہیں وہ ان بچوں کے ساتھ ان کے ہم آہنگ ہو کر آپ علیہ السلام کھیل رہے ہیں۔ حالانکہ آقا علیہ السلام سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، مگر آقا علیہ السلام جس وقت بچوں میں آتے ہیں تو بالکل بچوں کے مزاج کے مطابق وہ کچھ سنجیدہ بن کے کوئی ڈانٹ ٹپٹ نہیں کر رہے، ادھر بیٹھ جاؤ، بولنا نہیں ہے، بات نہیں کرنی ہے، کوئی اشارت نہیں کرنی ہے۔ نہیں، آقا علیہ السلام کی سیرت کا یہ پہلو ہمیں اتنا حسین نظر آتا ہے کہ آقا علیہ السلام بچوں کے ساتھ بالکل کھیل رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام جو ہے وہ بچوں کو ان کے مطابق ڈیل کر رہے ہیں۔ ایک صحابی جو ہے وہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے، اور جب بھی وہ آتے تھے تو ان کے ساتھ ان کا چھوٹا بیٹا بھی ہوتا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تم اس سے اتحبہ، کیا تم اس بچے سے محبت کرتے ہو؟ تو اب ان کو اپنے بچے سے بہت محبت تھی، تو انہوں نے بے اختیار کہا کہ یا رسول اللہ احبک اللہ کما احبہ، کہ اللہ آپ سے محبت کرے جیسے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ کچھ عرصے بعد جو ہے وہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو آقا علیہ السلام نے جو ہے وہ ان سے پوچھا کہ تمہارا جو بچہ تھا، بیٹا تھا، وہ کہاں پہ چلا گیا؟ تو آقا ان صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ تو انتقال کر گئے۔ اب دیکھیں آقا علیہ السلام نے کیسے ان کو تسلی دی، کیسے ڈھارس دی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کہا کہ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم جب داخل ہو تو تمہارا بیٹا جنت کے دروازوں میں تمہارا منتظر ہو؟ یعنی آپ علیہ السلام نے ان کو ڈھارس دی کہ دیکھو تمہارا جو بیٹا جو بھی کم عمری میں فوت ہوا ہے وہ جنت میں کھیل رہا ہے، اور وہ جنت میں دروازے میں تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ وہ بے اختیار خوش ہو کے کہنے لگے یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو ایک صحابی بول پڑے یا رسول اللہ کیا یہ بشارت جو ہے وہ صرف انہی کے لیے ہے یا میرے لیے بھی ہے؟ یعنی ان کے بھی چھوٹے بیٹے کو انتقال ہو گئے ہوں گے۔ کہا آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بشارت سب کے لیے ہے۔ اسی طرح سے دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ مسلمان جس کا 3 بچے جو ہیں وہ چھوٹی ہونے کی حالت میں فوت ہو جائیں، تو فرمایا کہ یہ قیامت کے دن اس کے لیے آڑ بن جائیں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اور صحابیہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر کسی کے 2 بچے ہوں، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ پوچھا 2 بچوں کا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 2، اور پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر ایک بچہ بھی ہو، جس کا ایک بچہ بھی چھوٹے ہوتے فوت ہو گیا ہو، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں چاہے ایک ہی بچہ کیوں نہ ہو۔ حدیث میں سخت کے الفاظ آتے ہیں، یعنی وہ اس میں وہ بچہ بھی شامل ہے کہ جو یعنی ڈلیوری سے پہلے ہی مس کیریج ہو جائے لیکن 4 ماہ گزر چکے ہوں، تو وہ بھی اس بشارت میں شامل ہے کہ جو 4 ماہ گزر چکے ہوئے ہیں اور اس کے بعد اس بچے کا انتقال ہو گیا ہے، تو فرمایا کہ قیامت کے دن یہ بچے جو ہیں وہ اپنے والدین کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گے، یہ اپنے والدین کو پکڑ کے جنت میں لے کے جائیں گے اور اللہ سے کہیں گے۔ تو اللہ کے نبی کرم علیہ السلام نے ان صحابی کو یہ دلاسا دیا۔ اس میں دیکھیے کہ نوٹ کرنے والی کیا چیز ہے کہ آقا علیہ السلام کیسے نبی محبت، آپ علیہ السلام کیسے محبت کے ساتھ بچوں کے ساتھ معاملہ فرما رہے ہیں۔